ارے کی قرآن کریم کے احکام ہی سیاست یا معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی مملکت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول اور احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہے۔ غور فرمائیے، اس کے بعد پھر اس چیز کی مزید تحقیق اور تفتیش کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اقبال نے یہ تصور کیوں دیا تھا، اور اقبال علامہ اور قائد اعظم نے پھر یہ جنگ کیوں لڑی تھی۔ یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہمارے سامنے ہیں، محفوظ لکھے ہوئے الفاظ موجود ہیں۔ یہ تھا وہ مقصد، اور اس کے لیے قائد اعظم نے بھی بار بار یہ کہہ دیا۔ انہوں نے 1938 میں مسلم یونیورسٹی میں یہ بات کہی تھی کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجعت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا لیا ہے۔ اس نے تمہیں اس ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ انہوں نے مسلم لیگ کے اجلاس میں 2-3 مرتبہ یہ چیز پیش کر دی تھی کہ مملکت پاکستان میں تھیوکریسی نہیں ہوگی۔ انہوں نے تشکیل پاکستان کے فوری بعد امریکہ کے نام براڈ کاسٹ کیا تھا۔ اس براڈ کاسٹ میں یہ چیز کہی تھی کہ پاکستان کا دستور تو بہرحال مسلمانوں نے مرتب کرنا، لیکن ایک بات میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس میں تھیوکریسی نہیں ہوگی جس میں عنان حکومت مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ یہ نہیں ہوگی پاکستان میں صاحب۔ یہ تو تھا اقبال اور قائد اعظم کے پیش کردہ اسلام کا تصور۔ عزیزان ایمان، غور فرمائیے، اس میں کسی قسم کی نہ کسی کی مخالفت کی ضرورت ہے، رعایت کی۔ یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو پرکھ کر دیکھ لیجئے کہ کیا یہ صدر اول کا اسلام نہیں ہے جو یہ پیش کرتے تھے۔ اس کے برعکس علماء کرام وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے یہ تھے کہ ہندوستان میں جس قسم کی بھی حکومت قائم ہو، وہ ہندوؤں کی جمہوری حکومت تھی جو وہاں قائم ہونی تھی، اکثریت ہی ان کی تھی۔ اس حکومت کے اندر وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ لوگ ہمیں اس کی ضمانت دیتے ہیں کہ آپ کو نماز روزے کی آزادی ہوگی، نکاح طلاق کی آزادی ہوگی، وہ کہتے تھے کہ جب یہ آزادی مل گئی تو اسی کو تو اسلام کہتے ہیں، پھر الگ مملکت کی کیا ضرورت ہے۔ ہندوؤں کی جمہوریت میں نکاح طلاق کی آزادی کا نام اسلام تھا۔ جیسا میں نے پہلے آپ کے سامنے اقبال اور علامہ اقبال کے اقوال خود پیش کیے ہیں، ان حضرات کے یہ اقوال بھی محفوظ ہیں۔ اب ان میں اس گروہ کا سر خیل مولانا حسین احمد مدنی مرحوم تھے، دیوبند کے شیخ الحدیث، جمعیت علماء ہند کے سیکٹری بھی غالباً صدر۔ ان کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہندو کی اکثریت کی جمہوریت کے تابع یہ نماز روزے، نکاح طلاق کی آزادی، یہ اسلام کی آزادی کے عین مطابق ہے۔ دوسری جگہ وہ کہتے تھے کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہ لگے۔ کانگریس میں ہندوؤں کے ہاں یہ قراردادیں پاس ہوتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو ٹھیس نہ لگے۔ آپ نے غور فرمایا کہ دور ملوکیت میں جو سیکولرزم تھی اس کے تابع جس اسلام کی آزادی تھی، یہ وہی اسلام تھا جو ان کی طرف سے پیش کیا جاتا تھا۔ معاف فرمائیے،
یہ جو اسلام تھا ان کا، اس کی شان نزول بھی سن لیجیے. کیونکہ ہمارے ہاں ابھی تک تاریخ پاکستان کی کوئی مستند تاریخ ہی مرتب نہیں کی گئی، اس لیے میرا خیال ہے کہ جو کچھ میں عرض کرنے والا ہوں شاید آپ اسے پہلی بار سنیں. اور اسے غور سے سنیے. قائد اعظم 1935 میں انہوں نے آ کے تو مسلم لیگ کو نئی زندگی دی اور نئی تنظیم شروع کی. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ حضرات نیشنلسٹ علماء، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، احرار کے یہ سارے جتنے بڑے بڑے علماء تھے، یہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. شاید پہلی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. 1937 میں پہلے انتخابات ہونے تھے، مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ وہ انتخاب لڑیں گے. اس انتخاب کے لیے مرکزی پارلیمنٹ بورڈ جو بنا تھا، مولانا حسین احمد اور مفتی کفایت اللہ دونوں اس بورڈ کے ممبر تھے. مسلم لیگ کے سینٹرل پارلیمنٹری بورڈ کے ممبر. میں دوسرے حضرات کا ذکر ساتھ نہیں کرنا چاہتا، وہ احرار والے جو تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں خاص طور پر. بورڈ کی میٹنگ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ انتخابات لڑنے ہیں، اس کے لیے جگہ جگہ کوشش کرنی چاہیے. ان دو حضرات نے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تو اخراجات کی ضرورت ہوگی، ہمیں 50,000 روپیہ دیجیے. قائد اعظم نے کہا کہ مسلم لیگ کے پاس تو 50 پیسے بھی اس وقت نہیں. 50,000 روپیہ ہم کہاں سے دیں آپ کو؟ سنیے ذرا غور سے. تو یہ اس کے بعد دوسرے دن یہاں سے اٹھے اور کانگریس میں جا ملے، اور وہاں جا کے یہ کہا کہ مسلم لیگ جو مطالبہ کرتی ہے، جو اسلام پیش کرتی ہے، وہ کفر ہے، اس کی مخالفت اسلام کی بہت بڑی تعلیم ہے. اسلام تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. یہ تھی جو میں نے کہا ہے شان نزول اس اسلام کی طرف سے پیش ہو رہا تھا، قائد اعظم اور اقبال کی طرف سے. اس کے بعد یہ اسلام پیش ہونا شروع ہو گیا، اور ساری جنگ جو اس تاریخ میں ہوئی، عزیزان من، میں یہ باتیں آپ کو بار بار پیش کر رہا ہوں کہ یہ شنیدہ نہیں ہے، دیدہ. میں شامل تھا اس محاذ کے اندر، بلکہ یہ جو محاذ تھا ان حضرات کی مخالفت کو تھامنے کا، وہ میرے ہی سپرد تھا. طلوع اسلام کا اجرا ہوا اس مقصد کے لیے تھا. اس زمانے کے طلوع اسلام کے فائل موجود ہیں. ہوائی بات نہیں کرتا میں، کبھی کوئی بات بغیر سند کے میں نہیں کہوں گا. یہ جو میں نے ابھی ابھی کہا ہے کہ 50,000 روپیہ انہوں نے مانگا تھا، نہیں ملا تھا تو چلے گئے تھے. اصفہانی کی جو کتاب ہے قائد اعظم مائی لیڈر، اس میں انہوں نے یہ پارلیمنٹ بورڈ کے اس رویداد پوری نقل کی ہے. وہ خود اس کے اندر تھے. انہوں نے یہ اسلام پیش کیا. اس اسلام کی تائید کہاں سے ہوتی تھی؟ ہندوؤں کی طرف سے. یہ جو میں نے عرض کیا ہے صدر اول کا اسلام جو یہ حضرات پیش کرتے تھے، اقبال اور قائد اعظم، اس کی مخالفت کس کی طرف سے ہوتی تھی؟ ان کی طرف سے. جو علماء تھے ان کی طرف سے تو ہوتی تھی اسلام کا نام لے کے. ہندوؤں کی طرف سے شروع سے آخر تک اس اسلام کی مخالفت ہوتی تھی جو یہ لوگ پیش کرتے تھے. اور ابھی عجیب چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اس حد تک بات بڑی تھی کہ ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ اگر قائد اعظم اس اسلام کو چھوڑ دیں